السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ کلاس فرسٹ ایئر کی یونٹ نمبر 16 اسکول ورسز ایجوکیشن، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے جی رسل بیکر، اور اس کا تھیم کیا ہے؟ اس سبق کا تھیم امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کے لیے، آپ کو ہر سبق اور پوئم کا تھیم پتہ ہونا چاہیے۔ پبلک بیہیویئر، عوامی رویہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کی ٹرانسلیشن۔ بائی دا ایج آف 6 دی ایوریج چائلڈ، 6 سال کی عمر تک ایک ایوریج چائلڈ مطلب کہ ہر کوئی بھی اگر بچہ دیکھا جائے، متوسط بچے کو دیکھا جائے، ول ہیو کمپلیٹیڈ دا بیسک ایجوکیشن، تو وہ بنیادی تعلیم مکمل کر چکا ہوگا۔ مطلب 6 سال تک زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر، کوئی 10 میں سے ایک ہو تو نہ ہو، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوگا کہ ایک چائلڈ جو ہے وہ اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر چکا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ ایک آپ نے کنسیپٹ سیکھنا ہے کہ جب بھی بائی کے ساتھ اس طرح کوئی ٹائم دیا جائے، مطلب کہ بائی 6 PM، بائی منڈے یا اس طرح کا کوئی ٹائم دیا جائے، اور آگے آپ کو مستقبل کا کوئی بھی ٹینس یوز کرنا ہو تو آپ وہاں پہ فیوچر پرفیکٹ یوز کریں گے، کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ایگزیکٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ 6 سال تک مکمل کر چکا ہوگا کوئی بھی متوسط بچہ۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ 6 بجے تک وہ پہنچ چکا ہوگا، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی بائی کے ساتھ ٹائم ہو تو آگے ٹینس آپ نے لگانا ہے فیوچر پرفیکٹ۔ تو بنیادی تعلیم مکمل کر چکا ہوگا، اینڈ بی ریڈی، اور تیار ہوگا، ٹو انٹر ٹو اسکول، اسکول میں داخل ہونے کے لیے، مطلب کہ فرسٹ کلاس میں داخل ہونے کے لیے۔ اس سے پہلے جو پلے گروپ یا کڈز گروپ ہوتا ہے وہ اس نے مکمل کر چکا ہوگا وہ۔ اف دا چائلڈ ہیز بین اٹینٹیو، اگر جو ہے وہ بچہ ہوشیار رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنے اپنے جو پچھلے 6 سال تھے اگر ان میں ہوشیار وہ رہا ہے، ان دیز پری اسکول ایئرز، جو یہ اسکول سے پہلے کے 6 سال تھے ان میں، مطلب اسکول کے پہلے کے تو 3-4 سال ہی ہوں گے، لیکن اگر ان میں وہ اٹینٹیو رہا ہے، ہی آر شی ول آلریڈی ہیو ماسٹرڈ مینی اسکلز، تو وہ لڑکا یا لڑکی پہلے سے کئی مہارتوں کے اندر ماہر ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، ان 6 سالوں میں اس نے کافی مہارتیں سیکھ لی ہوں گی۔ فرام ٹیلی ویژن، ٹی وی کی مدد سے، مطلب ظاہر سی بات ہے بچے کارٹون یا ٹی وی یا کوئی بھی دیکھتے ہیں سیریل وغیرہ، تو اس سے کیا وہ سیکھ چکا ہوگا؟ دا چائلڈ ول ہیو لرن، جو بچہ ہے وہ سیکھ چکا ہوگا، ہاؤ ٹو پک اے لاک، کہ تالے کو کیسے توڑا جائے، کوئی بھی ہتھوڑے کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے کیسے اس کو کھولا جائے یا توڑا جائے۔ کمٹ اے فیئرلی ایلوبریٹ بینک ہولڈ اپ، بینک ہولڈ اپ کہتے ہیں ڈکیتی، بینک کی ڈکیتی، تو ایک اچھی منصوبہ بندی سے کیسے جو ہے نا بینک کی ڈکیتی کی جاتی ہے، یہ بھی اس نے ڈرامہ وغیرہ یا جو کرائم پیٹرول اس طرح کے سیریل ہوتے ہیں ان میں وہ دیکھ چکا ہوگا، سیکھ چکا ہوگا۔ پریونٹ ویٹنس آل ڈے لانگ، سارا دن جو نمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویٹنس نمی ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ گیٹ دا لانڈری ٹوائس ایز وائٹ، جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو دگنا کیسے سفید کیا جائے، مطلب کہ وہ سرف ایکسل یا پاؤڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں واشنگ پاؤڈر، تو ان کے وہ اشتہار دیکھتا رہتا ہے ٹی وی پہ، تو اس سے یہ بھی اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو کیسے صاف کیا جائے یا دگنا سفید کیا جائے۔ اینڈ کل پیپل ود اے ویرائٹی آف سفسٹیکیٹڈ آرمامنٹس، آرمامنٹس کہتے ہیں ہتھیار، اسلحہ، اور کیسے لوگوں کو مارا جائے مختلف قسم کے جو جدید یا نفیس ہتھیار ہوتے ہیں ان کی مدد سے۔ تو وہ ٹی وی پہ یہ چیز بھی دیکھ کے سیکھ چکا ہوگا 6 سال کی عمر تک۔ فرام واچنگ ہز پیرنٹس، اپنے والدین کو دیکھ کے، دی چائلڈ، بچہ، ان مینی کیسز، کئی معاملات میں، ول آلریڈی نو، پہلے سے جانتا ہوگا، ہاؤ ٹو اسموک، کیسے سگریٹ نوشی کرنی ہے، ہاؤ مچ فالس ہوڈ ٹو مکس، کتنا جھوٹ جو ہے وہ ملانا ہے، ود فیکٹس، سچائی کے ساتھ یا حقائق کے ساتھ، ٹو بی پریگمیٹک اینڈ شریوڈ، اصلی دکھنے کے لیے اور ہوشیار دکھنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ ساری بات جھوٹ بولیں گے تو اگلا بندہ آپ کو پکڑ لے گا۔ تو جس طرح جو ہوشیار بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر جھوٹ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی بات میں وزن آئے اور آپ اصلی دکھیں اور ہوشیار دکھیں۔ تو وہ اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کے یہ بھی سیکھ چکا ہوگا کہ کوئی حقائق بتا رہے ہیں، کوئی سچی بات بتا رہے ہیں تو اس میں کتنا جھوٹ مکس کرنا ہے۔ واٹ کائنڈ آف لینگویج ٹو یوز وین اینگری، جب غصہ ہوں تو کس قسم کی زبان استعمال کرنی ہے۔ اب اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، غصے میں وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں یا برداشت کر جاتی ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے یہ بھی سیکھ چکا ہوگا۔ اینڈ ہاؤ ٹو وائلیٹ دا اسپیڈ لاز، اور کیسے جو ہے نا وائلیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مطلب کہ نافرمانی کرنی ہے یا ایک طرح سے توڑنا ہے
جو سپیڈ لاز ہوتے ہیں، جو سپیڈ کے قانون بنے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر کوئی آبادی والی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ نے اس سپیڈ سے تجاوز نہیں کرنا، تو یہ جو رولز بنے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے توڑنا ہے وداؤٹ بینگ کاٹ، بغیر پکڑے ہوئے۔ تو یہاں پہ مراد صرف سپیڈ لاز نہیں ہے بلکہ کوئی بھی جو قانون بنا ہوتا ہے ٹریفک کے لیے یا اور قانون، تو اس کو کیسے بغیر پکڑے ہوئے توڑنا ہے، کیونکہ والدین یا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں تو بچے بھی ان کو دیکھتے کہ پھر سیکھتے ہیں۔ ایٹ دس اسٹیج، اس مرحلے پر دا چائلڈ از ریڈی فار دا سیکنڈ اسٹیج آف ایجوکیشن، اس مرحلے پہ جو بچہ ہے وہ تیار ہوتا ہے جو تعلیم کا دوسرا سٹیج ہے اس کے لیے، وچ اکرز ان اسکول، جو کہاں پہ ہوتا ہے اسکول میں۔ ایک تو پہلا سٹیج اس کا پری اسکول تھا 6 سال سے پہلے 6 سال کے بعد اس کا جو دوسرا سٹیج ہے وہ ہے اسکول میں۔ دیئر، وہاں پہ اسکول میں، ویرائٹی آف لیسنز، مختلف قسم کے، ویرائٹی کہتے ہیں جی مختلف قسم کے، تو مختلف قسم کے اسباق میں بھی لرنڈ، سیکھے جا سکتے ہیں ان دا ویری فرسٹ ڈیز، جو ابتدائی دن ہوتے ہیں انہی کے اندر ہی، اسکول میں جا کے ابتدائی دنوں میں ہی وہ کافی کوئی سیکھ سکتا ہے۔ دا ٹیچر میں illustrate دا اکنامک امپورٹنس آف belonging ٹو اے اسٹرانگ یونین بائی کلوزنگ ڈاؤن دا اسکول، جو ٹیچر ہے وہ illustrate کر سکتا ہے، وضاحت کر سکتا ہے یا سکھا سکتا ہے یا بتا سکتا ہے جو معاشی اہمیت ہوتی ہے آف belonging ٹو اے اسٹرانگ یونین، ایک جو مضبوط یونین ہے اس میں شامل ہونے کی۔ تو ایک مضبوط یونین میں شامل ہونے کی جو معاشی اہمیت ہے وہ ٹیچر سکھا سکتا ہے۔ کس طرح سکھا سکتا ہے؟ بائی کلوزنگ ڈاؤن دا اسکول بیفور دا چائلڈ ارائیوز، بچے کے پہنچنے سے پہلے اسکول کو بند کر کے۔ تو جو بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں تو وہ وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، مطلب 8 بجے اسکول ہے تو وہ 8 بجے گیٹ بند کر دیں گے، 8:02 پہ یا 5 پہ بھی بچہ آیا تو اس کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فادرز اینڈ مادرز، مائیں اور باپ، میں ڈیمونسٹریٹ، وہ دکھا سکتے ہیں، وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں، ٹو دا چائلڈ، تو وہ بچے کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ دی سوشل کوہیژن، جو معاشرتی یا سماجی ہم آہنگی ہوتی ہے، جو یکجہتی ہوتی ہے، دیٹ کین بی بلٹ، جو تعمیر ہو سکتی ہے، آن شیئرڈ ہیٹر، شیئرڈ ہیٹڈ کہتے ہیں جی مشترکہ نفرت، مطلب ایسی نفرت یا ایسی ہیٹ جو سب مل کے کریں، بائی ڈیمونسٹریٹنگ، یہ دکھا کے، دیئر ڈس لائک، جو ان کی ناپسندیدگی ہوتی ہے وہ دکھا کے، فار چلڈرن، بچوں کے لیے، ہوز پگمنٹیشن ڈسپلیزز دیم، جن کی رنگت یا پگمنٹس، جو چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے کے اوپر، تو ان کی جو رنگت ہے وہ ان کو ناپسند کرتی ہے، تو ان سے نفرت کر کے، ان کو ناپسند کر کے، ایک شیئرڈ ہیٹڈ کے ذریعے، مشترکہ نفرت کے ذریعے وہ سوشل کوہیژن جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں بچے کو۔ اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے بچے جن کی رنگت ان کو پسند نہیں ہے، جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں، تو ان سے اگر سارے مل کے نفرت کریں گے تو بچے جو ہے نا ان کے اندر ایک کوہیژن ہوگی، ہم آہنگی ہوگی، وہ سارے بچے بھی پھر مل کے اس بچے سے نفرت کریں گے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ہے تو ایک بری بات، لیکن مطلب کہ ایک طرح سے ہر معاشرے پورے کے اندر یہ سیم بات ہو جائے گی۔ ان دا لیٹر ایونٹ، بعد کے ایونٹ میں، دا چائلڈ میں ریسیو، جو بچہ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ویژول انسٹرکشن، بصری تعلیم، مطلب کہ جو آنکھوں کے ذریعے وہ سیکھے گا، بعد میں وہ کیا سیکھتا ہے؟ آنکھوں کے ذریعے۔ ان ٹیکنیکس آف سٹوننگ بسز، کیا سیکھتا ہے جی؟ جو بسوں پہ پتھراؤ ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے، وہ جب باہر نکلے گا اسکول میں، روڈ پہ جائے گا تو اس کو یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی، تو آنکھوں سے سیکھا ہوا سبق زیادہ یاد رہتا ہے۔ تو سٹوننگ بسز، بسوں پہ پتھراؤ سیکھے گا، وہ اس کی ٹیکنیک سیکھے گا اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ کریکنگ سکلز، کھوپڑیاں توڑتے ہوئے دیکھے گا ان کو، اور یہ سیکھے گا ود اے نائٹ اسٹک، ڈنڈے کے ساتھ۔ ڈنڈا جو کلب ہوتا ہے یا جس کو بیٹن بھی کہتے ہیں، جو پولیس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اس کو نائٹ اسٹک کہتے ہیں، تو بیٹن یا کلب اس کو کہتے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ پولیس والے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے سروں پہ مارتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں توڑتے ہیں، تو وہ بھی سیکھے گا۔ اینڈ سبڈیوئنگ مابز، سبڈیو کہتے ہیں قابو کرنا، زیر کرنا، تو ہجوم کو کیسے قابو کیا جاتا ہے یہ بھی سیکھے گا ود ٹیئر گیس، کس کے ساتھ قابو کیا جاتا ہے؟ آنسو گیس کے ساتھ۔ تو جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آنسو گیس چلا دیتے ہیں تاکہ ہجوم قابو میں آ سکے۔ تو یہ سارا کچھ وہ اپنی آنکھوں سے سیکھے گا ویژول انسٹرکشن کے ذریعے۔ فارمل ایجوکیشن ہیز بیگن، جو رسمی تعلیم ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ڈیورنگ فارمل ایجوکیشن، رسمی تعلیم کے دوران، دا چائلڈ لرنز، بچہ سیکھتا ہے، دیٹ لائف از فار ٹیسٹنگ، تو زندگی امتحان کا نام ہے۔ آزمائش میں نے لکھ دیا، آزمائش بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مطلب ہوگا امتحان۔
زندگی امتحان کا نام ہے. دس اسٹیج لاسٹ 12 ایئر. تو یہ جو فارمل ایجوکیشن کا مرحلہ ہے وہ کتنے سالوں تک رہتا ہے؟ 12 سالوں تک. پیریڈ ایک ایسا عرصہ، ایک ایسا دورانیہ ڈیورنگ وچ دا چائلڈ لرنز دیٹ سکسیس کمز فرام ٹیلنگ ٹیسٹرز. اس دوران یہ جو 12 سال ہوتے ہیں ان میں بچہ یہ سیکھتا ہے کہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ آتی ہے جو ٹیلنگ بتا کے. کس کو؟ ٹیسٹرز ممتحن جو ہوتے ہیں، امتحان لینے والے، ایگزامینرز، ان کے لیے ٹیسٹر آیا، ٹیسٹ سے ٹیسٹر. واٹ دے وانٹ ٹو ہیئر، جو وہ سننا چاہتے ہیں. تو بچہ ان 12 سالوں میں یہ سیکھتا ہے کہ جو امتحان لینے والا ٹیچر ہے یا کوئی بھی ایکسٹرنل ایگزامینر ہے تو جو وہ سننا چاہتا ہے، مطلب جو آنسر اس نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، جو آنسر اس نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ تیاری کرنی ہے، تو اگر آپ وہی بتائیں گے اس کو تو کامیابی آپ کی اسی میں ہے. ٹھیک ہے، خود سے آپ نے چیزیں کوئی نہیں کرنی یا کوئی ایسی علیحدہ چیز نہیں کرنی، جو وہ سننا چاہتا ہے وہ اس کو بتائیں گے تو اسی میں آپ کی کامیابی ہے. ایٹ دس پوائنٹ، اس مقام پہ، ایجوکیشن بیکمز مور سٹل. جو تعلیم ہے وہ اور زیادہ باریک ہو جاتی ہے. دا چائلڈ ٹاٹ بائی اسکول. بچے کو اسکول سے سکھایا جاتا ہے دیٹ ہی از ڈم، کہ وہ نکما ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نالائق ہے. observes that neither he she nor any of many children. اور وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے. اسکول میں تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ نالائق ہے، لیکن وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ نہ وہ لڑکا نہ وہ لڑکی نہ ہی کوئی اور ان بچوں میں سے بچہ who are even dumber ever failed، جو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں. ظاہر سی بات ہے، بچے آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہ میں، نہ کوئی لڑکا، نہ لڑکی، نہ کوئی اور بچہ جو مجھ سے بھی زیادہ نالائق ہے. ایور فیلڈ ٹو بی پروموٹیڈ ٹو دا نیکسٹ گریڈ. ایور کبھی بھی فیل ہوا ہو پروموٹ ہونے کے لیے نیکسٹ گریڈ، اگلی کلاس میں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں 5th کلاس میں پڑھتا ہوں، چاہے میں نالائق ہوں یا مجھ سے زیادہ جتنے بھی بچے نالائق ہیں، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ 4th سے 5th میں پروموٹ نہ ہوئے ہوں. مطلب کہ کسی نہ کسی صورت میں بچہ پروموٹ ہو ہی جاتا ہے. فرام دیز، اس سے، یہ جو چیز ہے کہ اس سے میں نے یہ سیکھا. دا چائلڈ لرنز، بچہ یہ سیکھتا ہے دیٹ وائل ایوری باڈی ٹاکس الاٹ اباؤٹ دی ورچیو آف بینگ اسمارٹ، کہ ہر بندہ، اچھا ایوری باڈی ایک انڈیفینٹ پروناؤن ہے اور یہ ایسا انڈیفینٹ پروناؤن ہے جس کے ساتھ ہمیشہ سنگولر ورب کا استعمال کریں گے. تو جس سے بچہ یہ سیکھتا ہے کہ جو بہت کچھ ایوری باڈی ٹاکس، ہر کوئی بات کرتا ہے، مطلب کافی بات کرتا ہے، جو ہوشیار یا لائق ہونے کی فضیلت ہے اس کے بارے میں، کہ آپ ہوشیار ہوں گے تو آپ کو کتنی اس کی بینیفٹ ملے گا، اس کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے. دیر از ویری لٹل انسینٹیو ٹو اسٹاپ بینگ ڈم. لیکن اسٹاپ بینگ ڈم کا مطلب ہے کہ نالائق یا بے وقوف ہونے سے اگر آپ رک جاتے ہیں، مطلب ایک بندہ نالائق ہے اور نالائق ہونے سے رکنا کیسے رکے گا؟ کہ وہ محنت کرے، شدید محنت کرے. لیکن اگر وہ شدید محنت کر کے اسٹاپ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اور لائق ہو جاتا ہے، تو لائق ہونے میں بھی کوئی زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہے، کوئی انسینٹیو نہیں ہے. تو اگر وہ نالائق ہے تو پھر بھی اس نے اگلے گریڈ میں چلے جانا ہے، جو لائق ہے اس نے بھی جانا ہے، تو پھر لائق ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنا زیادہ کوئی فائدہ یا انسینٹیو نہیں ہے، بہت ہی کم انسینٹیو ہے، بہت ہی کم فائدہ ہے. واٹ از دا پوائنٹ آف اسکول؟ اسکول کا کیا مقصد ہے؟ بسائڈز اٹینڈنس. بسائڈز کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. جو دوسرا بسائڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایس نہیں ہوتا، صرف اس طرح، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب یا ساتھ. تو اٹینڈنس کے علاوہ اسکول کا کیا مقصد ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے. دا چائلڈ ونڈرز، بچہ سوچتا ہے. ایز دا اینڈ آف دا فرسٹ فارمل اسٹیج آف ایجوکیشن اپروچز، جیسے ہی جو اینڈ جو ہوتا ہے، پہلے فارمل اسٹیج، جو تعلیم کا پہلا فارمل اسٹیج ہوتا ہے وہ اینڈ ہونے کے قریب آتا ہے، مطلب کہ وہ اینڈ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس مقام پہ اسکول آنسرز دس کویسچن. تو اسکول اس سوال کا جواب دیتی ہے. کس سوال کا؟ کہ اسکول کا مقصد کیا ہے اٹینڈنس کے علاوہ؟ تو اسکول کا مقصد یہ ہے دا پوائنٹ از ٹو اکوپ دا چائلڈ ٹو انٹر کالج. تو اس سکول کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو لیس کر دیتا ہے، فراہم کرتا ہے، بچے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ کالج میں داخل ہو. کیونکہ کالج میں داخل آپ ڈائریکٹ تو نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہے کہ آپ 20 سال کے ہو گے تو آپ کو کالج میں داخلہ مل جائے گا. کالج میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اسکول کی ایجوکیشن چاہیے. تو اسکول کی ایجوکیشن جو ہے نا آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کالج میں داخل ہو سکیں. چلڈرن ہو ہیو بین ٹاٹ، بچے جن کو یہ سکھایا جاتا ہے دیٹ دے آر اسمارٹ، کہ وہ ہوشیار ہیں، وہ لائق ہیں. ہیو نو ڈیفیکلٹی، تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. دے ہیو بین ہیپلی ٹیلنگ ٹیسٹر، تو وہ خوشی سے بتاتے ہیں امتحان لینے والوں کو. وٹ دے وانٹ ٹو ہیئر،
جو وہ سننا چاہتے ہیں، جو امتحانی سننا چاہتے ہیں، جو آنسرز ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا یہی آنسر ہے، تو وہ خوشی خوشی ان کو یہ جواب دے دیتے ہیں۔ کون؟ جو سمارٹ ہوتے ہیں، فار 12 ایئرز، 12 سالوں تک۔ تو جو 12 سال کی اسکول کی ایجوکیشن ہے اس میں جو سمارٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی آنسر دے دیتے ہیں اپنے ٹیسٹرز کو، ایگزامینرز کو۔ بینگ آرٹسٹ ایٹ ٹیلنگ ٹیسٹر، جو ٹیلنگ ٹیسٹرز وٹ دے وانٹ ٹو ہیئر، تو جو امتحانی سننا چاہتے ہیں اس میں ماہر ہونے کی وجہ سے، بینگ آرٹسٹ فنکار ہونے کی وجہ سے یا ماہر ہونے کی وجہ سے ان ٹیسٹرز کو بتانے، کس چیز کے اندر مہارت، کہ جو ٹیسٹر سننا چاہتے ہیں اس کو بتانے کی مہارت، تو اس مہارت کی وجہ سے دے آر ایڈمیٹڈ ٹو کالج جائسلی، تو وہ کالج میں داخل ہو جاتے ہیں خوشی خوشی، کیونکہ وہ لائق ہوتے ہیں تو ان کو جلدی سے داخلہ بھی مل جاتا ہے۔ ویئر دے پرومپٹلی، جہاں پہ وہ فوراً، ٹھیک ہے، فوراً لرن دیٹ، سیکھتے ہیں، دیٹ دے آر دی ہوپ آف امریکہ، وہ امریکہ کی امید ہیں، کیونکہ ان کو اچھی اچھی ڈگریز جو ہوتی ہیں، میڈیکل، پری انجینئرنگ، ان میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اور پھر ان کو ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے کتنے خوش قسمت ہیں اور آپ جو ہے امریکہ کی امید ہیں۔ امریکہ کی امید، اس کو ہم پوری دنیا میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو سمارٹ ہوں گے تو ان کو ٹیچرز یہی کہیں گے کہ آپ اپنے ملک کی امید ہیں، آپ اپنے ملک کو ترقی کی راہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ چلڈرن ہوز ایجوکیشن ہیز بین لمیٹیڈ، وہ بچے جن کی تعلیم جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، کس چیز تک محدود ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو مطابقت یا مطابق بنانے کے لیے، دیم سیلز، اپنے آپ کو، ٹو دیئر اسکولز، اپنے اسکول کی، جو اسکول کی لو ایسٹیمیٹس ہوتی ہیں آف دیم، اسکول کا جو لو مطلب کہ بہت ہی کم جو ان سے توقع ہوتی ہے ان بچوں سے، دیم کس کے لیے آیا؟ ان بچوں کے لیے۔ تو اسکول کی جو اندازہ یا توقع ہوتی ہے ان بچوں سے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کے لیے تو ان کی تعلیم کیا ہو جاتی ہے؟ محدود ہو جاتی ہے۔ محدود کیسے ہوتی ہے؟ کہ وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، ان کا داخلہ ہو جاتا ہے ٹو لیس جائز کالجز وچ ان سم کیسز میں ٹیچ دیم ٹو ریڈ، تو ان کی محدود کیسے تعلیم ہو جاتی ہے؟ اوپر والے بچوں کو تو بڑے بڑے کالجز میں داخلہ مل گیا، لیکن ان کی تعلیم محدود ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ کہ ان کو کم درجے والے ایسے کالجز، مطلب جن میں وہ زیادہ خوش نہیں رہتے، جوائس مطلب زیادہ خوش کرنے والے، تو کم درجے والے یا کم خوش کرنے والے کالجز میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، اور کچھ صورتحال میں یا کچھ کیسز میں ان کو صرف ریڈنگ کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ اب کالج میں جائے بندہ اور وہاں ریڈنگ کرے تو یہ تو مطلب کہ ایک اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو وہ بچے جو اسکول کی لو ایسٹیمیٹس، جن کے توقعات اسکولس کی ان سے کم توقعات ہوتی ہیں، تو وہ ایسے کالجز میں چلے جاتے ہیں جو مطلب کہ اچھے نہیں ہوتے، اور ان کو وہاں پہ شاید پڑھنا سکھایا جائے، ریڈنگ کرنی سکھائی جائے۔ ایٹ دس اسٹیج آف ایجوکیشن، تعلیم کے اس مرحلے پر، a fresh question arises for everyone، ایک تازہ سوال جو ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ if the point of lower education was to get into college، اگر جو نچلی تعلیم تھی، مطلب جو اسکول تھا، اس کا مقصد کالج میں داخل ہونا تھا، what is the point of college، تو پھر کالج کا کیا مقصد ہے؟ the answer is soon learned، جو آنسر ہے، جو جواب ہے، وہ جلد ہی مل جاتا ہے۔ the point of college is to prepare the student no longer a child now، تو جو کالج کا مقصد ہوتا ہے وہ بچے کو یا شاگرد کو تیار کرنا ہوتا ہے جو کہ اب بچہ نہیں رہا، مطلب کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اب کیا نہیں رہا؟ بچہ نہیں رہا، کیونکہ وہ کالج میں چلا گیا ہے۔ ٹو گیٹ ان ٹو گریجویٹ اسکول، گریجویشن والے اسکول میں جانے کے لیے، مطلب آگے کالج کے بعد اس نے ماسٹر کرنا ہے، بیچلر کرنا ہے، تو ماسٹر یا بیچلر کرنے کے لیے آپ کو کالج کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر میٹرک کریں گے تو آپ کالج میں جا سکیں گے، ٹھیک ہے، ایف ایس سی وغیرہ میں جا سکیں گے، اور اگر آپ ایف ایس سی کریں گے تو تب ہی آپ کو بیچلر یا اس طرح کی ڈگریز کے اندر انرول کیا جائے گا۔ تو یہ مقصد ہے کالج کا کہ آپ گریجویٹ اسکول میں جا سکیں۔ ان کالج میں دا اسٹوڈنٹ لرنز، بچہ سیکھتا ہے، دیٹ اٹ از نو لانگر انف سمپلی ٹو ٹیل ٹیسٹرز، کہ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایگزامینر کو بتائیں واٹ دے وانٹ ٹو ہیئر، جو وہ سننا چاہتا ہے، کیونکہ اسکول لیول تک تو آپ جو امتحانی ہوگا وہ آپ سے جو پڑھائے گا وہی سن لے گا، لیکن کالج میں جا کے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ صرف ان کو کام چلا لیا ان کے آنسر دے کے، بلکہ وہاں پہ آپ کو کچھ ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، یا وہ آپ کو کوئی مختلف سچویشن دیں گے، آپ کے اندر پرابلم سالونگ سکلز ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں بھی وہاں ضروری ہوتی ہیں، صرف رٹا رٹایا آپ نے ان کو بتانا نہیں ہوتا۔
مینی آر ٹیسٹڈ، مینی ایک ایسا انڈیفینٹ پروناؤن ہے، کچھ انڈیفینٹ پروناؤن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پلورل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ پلورل ورب آتا ہے، جیسے مینی ہو گیا آر آ گیا، فیو ہے اس کے ساتھ بھی آر آئے گا، اسی طرح سیورل ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی آر آئے گا، پلورل ورب آئے گا۔ مینی آر ٹیسٹڈ فار گریجویٹ اسکول، کئی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے گریجویٹ اسکول کے لیے کہ وہ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ فیو آر ایڈمیٹڈ، ان میں سے کچھ ہی داخل ہو پاتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے تو زیادہ تر کیا ہے وہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے یہی سیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ بس جو ٹیسٹر سننا چاہتے ہیں اس کو سکھایا جائے، لیکن وہاں جب آگے جاتے ہیں کالج کے اندر تو وہاں ویسی چیزیں تو نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو سمارٹ ہوتے ہیں ان کو داخلہ مل جاتا ہے اور باقی رہ جاتے ہیں۔ دوز ایکسکلیوڈیڈ مے بی ڈینائڈ ویلیبل سرٹیفکیٹس، تو وہ لوگ جو خارج کر دیے جاتے ہیں، مطلب جو ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، جن کو داخلہ نہیں ملتا تو وہ ڈینائی ہو جاتے ہیں، اس سے چیز سے ان کو وہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ ویسے ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو مطلب کہ وہ جو ویلیبل سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں میڈیکل کی، وکالت کی، تو اس چیز سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹو پراسپر، ترقی کرنے کے لیے یا پیش رفت کرنے کے لیے، ان میڈیسن، میڈیسن ادویات کے شعبے میں، ایٹ دا بار، بار میں مطلب جو وکالت ہوتی ہے، وکالت کے اندر، ان دا کارپوریٹ بورڈ روم، تو کارپوریٹ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، تو مطلب کہ ایسے بچے جو ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں اور ایکسکلیوڈ کر دیے جاتے ہیں، وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں، تو نہ وہ کوئی میڈیسن کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، بڑی بڑی جو فیلڈ ہے، نہ ہی وکالت میں جا سکتے ہیں، نہ ہی کارپوریٹ بورڈ روم میں۔ دا اسٹوڈنٹ، وہ بچے، لرن، سیکھتے ہیں، دیٹ دا ریس از ٹو دا کننگ، جو ریس ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ہوشیاروں کے لیے، جو چالاک ہیں، جو سمارٹ ہیں، جو ہوشیار ہیں۔ اینڈ آفن، اور اکثر، افسوس کے ساتھ، ٹو دا ان پرنسپلڈ، غیر اصول یا جو بے اصول لوگ ہیں ان کی ہے۔ تو یہ جو ریس لگی ہوئی ہے کہ کس نے کامیاب ہونا ہے، یہ ہوشیاروں کے لیے ہے۔ اس میں جیت کون جاتا ہے؟ جو چالاک ہوتا ہے، جو تیز ہوتا ہے، جو زیرک ہوتا ہے، یا کبھی کبھار اس میں جو ان پرنسپلڈ ہوتے ہیں، بے اصول ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دس، اس طرح، دا اسٹوڈنٹ لرنز، بچہ سیکھتا ہے، دی امپورٹنس آف ڈسٹرائنگ کمپیٹیٹر، تو جو اس کے مد مقابل یا حریف ہوتے ہیں ان کو ختم یا نقصان پہنچانے کی، ڈسٹرائے تباہ کرنا، تو ان کو نقصان پہنچانے کی اہمیت سیکھتا ہے۔ اینڈ ایمرجز، اور اوپر آتا ہے، سامنے آتا ہے، رچلی پریپیئرڈ، اچھی طرح سے تیار ہو کے، ٹو پلے ہز رول، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، ان دا گریٹ، ایک عظیم جو سمرنگ میلو ڈراما آف امریکن لائف ہے، امریکہ کی زندگی کا ایک رلانے والا جذباتی ڈرامہ ہے، تو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اوپر آتا ہے۔ تو ڈسٹرائنگ کمپیٹیٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک سیٹ ہے اور آپ دو بندے اس کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کو بھی آگے لے کے جائیں یا اس کے ساتھ مدد کریں، اور جو جیت گیا تو چلیں جیت گیا، وہ جس نے سیٹ اکوپائی کر لی تو کر لی، وہ آپ کیا کریں، اس دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا دیں، کسی نہ کسی طرح سے اس کو ڈسٹرائی کر دیں تاکہ آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ جو اہمیت ہے بچہ وہ سیکھ لیتا ہے کہ ریس ہوشیاروں کے لیے ہے یا ان پرنسپلڈ کے لیے ہے، اور بچہ سیکھ لیتا ہے کہ اپنے جو مد مقابل یا حریف ہے اس کو تباہ کر دو تاکہ آپ خود بخود کامیاب ہو جاؤ، تو یہ بچہ سیکھ لیتا ہے۔ آفٹر ورڈز، اس کے بعد، دا فارمر اسٹوڈنٹس ڈیسٹنی فلفلڈ، تو یہ جو سابقہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مطلب پہلے اسٹوڈنٹ تھا، وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلا گیا ہے، تو اس کی تقدیر جو ہے نا وہ فلفلڈ ہو جاتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ ہز لائف رچ ود اورینٹل کارپیٹس، تو اس کی جو زندگی ہے وہ بھر جاتی ہے، رچ مطلب کہ بھرپور ہونا، فل ہونا، بھری ہوئی ہونا، فل ہونا، تو اس کی زندگی اورینٹل کارپیٹ سے بھر جاتی ہے، مطلب اس کی زندگی کے اندر مشرقی قالینیں ہوتی ہیں۔ مشرقی قالینیں سے یہ مراد ہے کوئی بندہ امیر ہوگا تو اس کے گھر میں ہر طرف وہ مہنگی قالینیں ہوں گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کی زندگی کے اندر ہر قسم کی آسائش ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، اچھا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اچھا اس کا گھر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ریئر پورسلین، تو جو ریئر مطلب کہ نایاب، پورسلین چکنی مٹی یا پورسلین مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں، مطلب یہ برتن ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس نایاب پورسلین کے برتن اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اینڈ فل بینک اکاؤنٹس، اور اس کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوتے ہیں، مطلب کہ اب وہ اسٹوڈنٹ نہیں رہا، اب اس کی زندگی میں سب کچھ اس کو مل گیا ہے، اور پیسہ دولت سب کچھ اس کے پاس آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہی مے ون ڈے فائنڈ ہمسیلف، تو وہ ایک دن وہ ہے اپنے آپ کو پا سکتا ہے، ود دا لیئر اینڈ دا انکلینیشن ٹو اوپن اے بک،
اس چاہ کے ساتھ جب وہ فارغ ہوگا، مطلب اس کے پاس فری ٹائم ہوگا، انکلینیشن کہتے ہیں جی چاہ یا شوق یا محبت، اس محبت یا شوق کے ساتھ ٹو اوپن اے بک، کتاب کھولنے کے لیے، ود اے کیوریس مائنڈ، متجسس ذہن کے ساتھ۔ مطلب متجسس کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر کوئی چیز پانے کی جستجو ہوتی ہے، تو جب کوئی وہ اس کے اندر جستجو ہوگی پڑھنے کی، کتاب کو پڑھنے کی، اور چاہ ہوگی یا شوق ہوگا، اینڈ اسٹارٹ ٹو بیکم ایجوکیٹڈ، تو تب وہ شروع کرے گا ایک تعلیم یافتہ بننے کے لیے۔ مطلب کہ جب بندہ اپنی اسکول لائف میں یا کالج لائف میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ بچے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں، زیادہ تر چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو کے ایک اچھی پوسٹ پہ چلے جائیں، اچھی ان کو جاب مل جائے، تو وہاں پہ ایک پڑھنے کا شوق یا ایجوکیشن کا شوق نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ خود کسی کتاب کو کھولے، وہاں تو مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو امتحان دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزامز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن اصلی پڑھائی یا اصلی ایجوکیشن تب آئے گی جب ہم اپنی شوق سے کسی بھی کتاب کو یا کسی چیز کو پڑھیں گے۔ تو اتنا پیسہ کمانے کے بعد جب کوئی بندہ کسی کتاب کو کھولتا ہے شوق کے ساتھ، تو اصلی ایجوکیشن اس کی وہاں شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں تک اس یونٹ کی مکمل اردو ٹرانسلیشن تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔